بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 26 نومبر کی جو تاریخ ہے پوری قوم کو اس کا انتظار تھا۔ مفتی حنیف قریشی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا اور محمد علی مرزا جو جیل میں ہیں، ان کا آپس میں مناظرہ ہونا تھا۔ بہت سی باتوں پر اختلاف تھا اور وہ اختلاف کلیئر ہونا تھا۔ مرزا صاحب کا کہنا تھا کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ صحیح ہیں، جبکہ ایک مفتی ہی بہتر سمجھتا ہے کہ دین کے جو معاملات ہیں ان میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ آئیے اس حوالے سے مفتی حنیف قریشی صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ یہ بتائیے کہ مناظرے کا جو یہ سارا معاملہ ہوا، یہ کیسے طے ہوا؟ آپ وہاں پر گئے اور انہوں نے ملنے سے بھی انکار کر دیا، یہ ذرا ہمارے ناظرین۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا۔ جو سوشل میڈیا صارفین ہیں ان کے علم ہے کہ مرزا محمد علی جیلمی صاحب بڑے عرصے سے اولیاء کرام، صحابہ کرام، انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے بڑے جارحانہ الفاظ کا استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ انبیاء کے لیے کہنا کہ وہ تو پیشاب بھی نہیں روک سکتے، حسنت شیئی کوئی نہیں، استغفر اللہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو ملعون کہا، حضرت داتا علی اجویری کے لیے گستاخ کے لفظ، اور جو منہ میں آیا وہ کہتے رہے۔ اور اس کی ستم بالائے ستم یہ کہ ساتھ وہ آئے روز آ کر کہتے کہ بھئی میری صورت نے فرقوں کے اوپر ایک بڑا امتحان آیا ہوا ہے، اور کبھی وہ کہتے کہ جناب جس کا دل کرتا ہے یہاں آئے اور منجی ٹھکوا کے جائے۔ یعنی انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے فالورز کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ بس میں جو ہے نا بہت ان بیٹن آدمی ہوں، میرے ساتھ کوئی بندہ بات نہیں کر سکتا، وہ روزانہ ہی اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے۔ اور میرے نام سے انہوں نے ویڈیو جناب لے کر انہوں نے ویڈیو بنائی کہ کہا قریشی صاحب آپ جواب دیں، تو یہ چیزیں پھر وائرل کی گئیں ان کے لوگوں کی طرف سے۔ تو میں نے اس کے جواب میں پھر ایک پوڈ کاسٹ تھا اویس ربانی صاحب کا، اس میں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے مرزا صاحب اب ان کا جواب ہم آپ کو مناظرے میں دیں گے۔ تو اس حوالے سے پھر یہ مناظرے کا ایک سلسلہ ہوا۔ میں نے کہا پھر اپنا اویس ربانی صاحب وہ اس کی مختلف تواریخ پر، ڈیٹوں پر وہ ہم دونوں کے پاس آتے جاتے رہے، پوڈ کاسٹ کرتے رہے۔ مرزا صاحب نے کہا کہ بھئی میں جب تک فلاں بڑے بزرگ سے آپ نہیں لکھوائیں گے تو اس وقت تک میں آپ کے ساتھ مناظرہ، یعنی میرا کہا کہ میں مفتی صاحب کے ساتھ مناظرہ نہیں کروں گا۔ تو اس دوران جو اویس ربانی صاحب تھے وہ چپ ہو گئے کہ بھئی ٹھیک ہے وہ بندہ مناظرہ نہیں کرتا۔ تو یہ حالانکہ ان کی لایانی شرط تھی کہ آپ کسی سے لکھوائیں تو پھر میں مناظرہ کروں گا، اور ان کا یہ کلیم تھا جی کہ آپ کسی مسلک کے بڑے سے لکھوائیں تو پھر میں مناظرہ کروں گا۔ ایسا بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فائنل کھلائیں کہ جس بندے نے ابھی ایک میچ بھی نہیں کھیلا، اور میں اس مقابلے میں ہوں کہ میں نے الحمدللہ کئی میچ کھیلے بھی، اور یوٹیوب پہ ہی دیکھ لیں کہ ان میچوں میں الحمدللہ بڑی مارجن سے ہم نے فریق مخالف کو شکست بھی دی۔ عدالتوں میں جا کے میرے مناظرے مباحثے ہوئے، مکالمے ہوئے بڑے بڑے فورمز پر، اور پھر آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ ٹاک شوز میں ہمارے مکالمے ہوتے ہیں۔ تو بھئی یہ میری اہلیت ہے، اور خود مرزا صاحب ان چیزوں کو بارہ مان چکے کہ بھئی میں مناظر ہوں۔ تو ایک مناظر کا کام مناظرہ کرنا ہے، تو مناظرہ کرنے تو مناظر کرے گا، مناظرہ کرنے تو ایک قاری یا حافظ آ کر نہیں کرے گا، یہ ایک فیلڈ ہے جو اس کا اسپیشلسٹ ہوگا وہ کرے گا۔ اور وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ تو لکھا کے لا کہ جس نے خود ایک دن بھی مناظرے میں کبھی نہیں بیٹھا، یہ ایک لایانی شرط تھی۔ اس پر چونکہ وہ نہیں کر رہے تھے تو اویس ربانی صاحب خاموش ہو گئے۔ اس دوران انہوں نے کئی لوگوں سے بلا کر اکیڈمی میں مباحثے کیے، پھر یہاں تک کہ وہ ایک اسکالر ہیں مصباحی صاحب، ان کو کہا کہ جی آپ آ جائیں میں آپ سے مباحثہ کروں گا۔ اس پر اویس ربانی نے کہا یار یہ کیا دو نمبری ہے۔ انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ شاید وہ دیکھیں کہ بھائی یہاں تو تم نے نہیں کہا کہ بڑوں سے لکھوا کے لاؤ، ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ وجہ یہ کہ وہ بیچارے سافٹ ٹارگٹ تھے، اور جو بندہ تم مانتے ہو اپنی گفتگو میں وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ اپنے سامنے والے کو پانی نہیں پینے دیتا ہے۔ تو اب اس پر انہوں نے کہا کہ بھائی اب مجھے عوام تنگ کر رہی ہے۔ 26 نومبر کی ڈیٹ ایک مہینہ پہلے انہوں نے دی، اس وجہ سے پوری قوم اس 26 نومبر کا انتظار کر رہی تھی۔ اس پہ تو آپ ٹاپ ٹرینڈ بھی بنے رہے ہیں، سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ تھا مفتی حنیف قریشی ورسز مرزا جیلمی، تو یہ تو ایک بڑا تھا۔ اچھا ایک بات، بڑی خاص بات ہے کیونکہ ان کے فالورز میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے، تو آپ ان لوگوں کو یہ آپ کا ایک میسج بھی اور پیغام بھی ہوگا کہ دیکھیں دین کوئی مذاق نہیں ہے، اس میں نہ تو آپ کچھ شامل کر سکتے ہیں نہ اس میں سے نکال سکتے ہیں۔ آپ ایک مفتی ہیں،
آپ کا جو تعلیمی لیول ہے وہ کیا ہے یہ بھی ناظرین کو بتائیں گے، اور پھر جو علمی کتابی بندہ مرزا جیلمی صاحب ہیں، جو علمی کتابی اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کا تعلیمی معیار دین کے حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیں جی الحمدللہ میں مفتی ہوں، میں درس نظامی فاضل ہوں، اور اللہ کے فضل سے پچھلے 20 بلکہ مجھے 23واں سال ہے میں تدریس کروا رہا ہوں. میرے شاگردوں کے شاگرد آگے مفتی بن چکے ہیں، اور ہم مدارس کا ایک پورا سلسلہ ہے کہ جہاں اللہ کے فضل سے میری نگرانی میں مدارس چل رہے ہیں. تو یہ تو ہمارا ہے سلسلہ. اب اس کے مقابلے میں مرزا محمد علی جیلمی صاحب وہ ایک ریسرچر ہیں، یعنی ایک خود کو اسکالر کہتے ہیں لیکن وہ ریسرچر ہیں. جس طرح کہ آپ ایک میڈیسن کی بک کو لیں اور اس میں سے آپ پڑھتے رہیں اور اس کے بعد آپ پریکٹس شروع کر دیں. اب جو فرق ایک بازار سے کتابیں خرید کر میڈیسن کی اس کو پڑھ کر پریکٹس کرنے والے اور خود کو ڈاکٹر کہلانے والے ڈاکٹر میں اور اوریجنل ڈگری لینے والے ڈاکٹر میں، وہی فرق مرزا محمد علی جیلمی میں اور اوریجنل عالم دین یا کسی مفتی میں ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ایک MBBS ڈاکٹر ہے جو ڈگری بھی لیتا ہے اور پریکٹس کرنے کے بعد وہ ہاسپٹل میں اپنی خدمات سر انجام دیتا ہے، اور ایک عطائی جو بالکل اسی طرح کسی بھی گلی یا چوراہے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے پاس کوئی ڈگری یا کوئی تجربہ نہیں ہوتا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو مناظرہ ہوتا ہے، اس مناظرے کے کیا لوازمات ہوتے ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے، اور اپنا اس میں کیا چیزیں، اس کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ مناظرہ دیکھیں بنیادی طور پر یہ ایک پورا فن ہے، اس کے اوپر بکس لکھی ہوئی ہیں. یہ جس طرح صرف نحو منطق فلسفہ یہ بطور فن یہ درس نظامی کے اندر پڑھایا جاتا ہے، اس طرح علم المناظرہ ایک پورا علم ہے جس کی روشنی میں آپ نے بحث کرنی ہے تو وہ مناظرہ ہوگا. اگر آپ ان اصول قواعد جو اس علم کے اندر مدون ہے اس سے ہٹیں گے تو وہ مقابرہ یا مجادلہ ہوگا. تو مناظرہ شریعت میں جائز ہے، مجادلہ اور مقابرہ جائز نہیں. یعنی جب آپ قوانین کو فالو کریں گے، وہ قوانین کہ جو اس بحث کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، تو تب یہ مناظرہ ہوگا. اگر ان قوانین کو آپ فالو نہیں کریں گے تو وہ مقابرہ یا مجادلہ ہوگا. مناظرہ یہ انبیاء کرام نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، اور امت کے اکابرین نے کیا، بڑے بڑے ائمہ نے کیا. اور اگر یہ اچھی نیت سے کیا جائے حقاق حق اور ابطال باطل کے لیے تو یہ بہت بڑا ثواب، بہت بڑے اجر والا معاملہ ہے. اب مناظرے کا آپ نے کہا کہ یہ فیصلہ، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو سوشل میڈیا پر جناب مرزا صاحب کے فالورز اس چیز کو اٹھا رہے ہیں کہ بھائی مناظرہ کرنے گئے تھے، کون بتائے گا کہ مناظرہ کون جیتا. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے مناظرے ہوئے، دونوں طرف کے مناظرین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جیتے. پہلی بات یہ ہے کہ جو گزشتہ پچھلے لوگوں میں مناظرے ہوتے رہے وہ 150 بندے کے سامنے ہوتے تھے، تو اب وہاں پر وہ جو ہوتے تھے وہی ہوتے تھے. ادھر کوئی یہ اس وقت یہ سوشل میڈیا یہ کیمرہ نہیں ہوتا تھا. اب یہ سوال تو مرزا صاحب کے فالورز کو کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ مرزا صاحب کا تو یہ دعویٰ ہے کہ میری ویڈیوز دیکھ کر لوگوں نے کئی مسلکوں کو چھوڑ کر بقول ان کے کہ میرا طریقہ اختیار کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام آدمی بھی ویڈیو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے اور اس پہ چل پڑتا ہے. تو اگر مرزا صاحب کی اکیلی اکیڈمی میں بیٹھ کر بنی ہوئی ویڈیو دیکھ کر لوگ حق رستے پہ چل سکتے ہیں، تو جب ہمارے دونوں کے آمنے سامنے کراس کوسچن ہو رہے ہوں گے اور آنسر ہو رہے ہوں گے تو یہ لوگ کھانا نہیں کھاتے، ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ کس بندے کے دلائل کدھر ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس حوالے سے تو میں کم از کم مرزا صاحب کے فالوور سے کہوں گا کہ ان کو تو اس حوالے سے کوئی سوال اٹھانا ہی نہیں چاہیے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ویڈیوز بنے گی اس کے مطابق لوگ اپنا راستہ ٹھیک کر لیں گے. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کو تو میرے سے جیسے بندے کے ساتھ وہ اپنے آپ کو ان کے شاگرد کہتے ہیں امام. بالکل. میں چھوٹا سا مناظر، تو اتنے بڑے امام کو چھوٹے سے مناظر کو تو پٹخ دینا چاہیے. بالکل صحیح. اب سینکڑوں گھنٹے، یہ میری عام بات ہے آج کی آپ کے اس انٹرویو کی، سینکڑوں نہیں ہزاروں گھنٹے کی ویڈیوز ہیں یوٹیوب کے اوپر مرزا صاحب کی. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 1 گھنٹے کی ویڈیو کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. مواد اکٹھا کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، کتنا 1 گھنٹہ. 1 گھنٹہ. اچھا 1 گھنٹے کی ویڈیو کے ساتھ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے 2 بندے بھی آپ کے قائل ہوں یا آپ کے فالوور بنے، لازمی نہیں ہے.
تو مرزا صاحب نے مناظرہ کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ مناظرہ کر لیتے اور مجھے وہ اپنے دلائل کے تیر مار مار کے یا زخمی کر دیتے یا ہلاک کر دیتے تو جناب ان کے تو بنے بنائے وہ جو پچھلے 15 سال میں فالوور نہیں ملے تھے ان کو، وہ 1 گھنٹے میں مل جاتے. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ میں کوئی عام گلی محلے کا بندہ تو ہوں نہیں ہوں. ایک مسلک میں میری پہچان ہے، میرے ہزاروں لاکھوں فالورز ہیں. ضروری نہیں ہے یوٹیوب کے اوپر ہی ہوں ہمارے بھائی. بالکل. اگر اسی کو دیکھیں تو بھائی میرا مطلب 7.5 لاکھ کا تو میرا چینل ڈیلیٹ ہوا ہے. اب نیا شروع کیا ہے تو ابھی وہ بھی میرے خیال میں 2-1 لاکھ کے قریب ہونے لگے. تو حالانکہ یہ کوئی معیار نہیں ہے، اس طرح تو ناچنے گانے والوں کے زیادہ بڑے یوٹیوب کے چینل ہیں. لیکن ہمارے بھی ہزاروں لاکھوں لوگ مجھ سے وابستہ ہیں. تو جب یہ مجھے چت کریں گے تو ان کو تو آٹومیٹیکلی جناب ان کو فالوور ملیں گے اور ان کے نزدیک تو ان کی امامت پر مہر لگے گی. ان کے فالوور سوچیں کہ جہاں 15 سال لگا کر مرزا صاحب نہیں پہنچے، وہ کام وہ 1 گھنٹے میں کر سکتے تھے تو انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کو پتا تھا کہ مناظرہ اگر میں نے کیا وہ جو پچھلے بنے ہوئے ہیں وہ بھی ضائع ہو جائے. وہ بھی بالکل. اچھا، اس میں ایک بڑا خاص پوائنٹ آیا، آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ان کی ویڈیوز دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ فرقے چھوڑ کر آگے. فرقے کو ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، ہم صرف اسلام کی بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ میں نے مرزا صاحب کی ویڈیو دیکھ لی، انہوں نے کچھ باتیں کی، مجھ پر اثر انداز ہو گئی اور میں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے. میں ایک عام بندہ ہوں، مجھے دین کی اتنی سمجھ نہیں ہے. آپ یہ بات اس کو بتائیں، ہمارے ناظرین کو یہ بات بتائیں کہ کوئی بھی مسلمان جب کسی کی کوئی ویڈیو دیکھتا ہے، کوئی بات کو جو ہے وہ اس کو قبول کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کن مراحل سے گزرنا چاہیے اور کہاں سے تصدیق کرنی چاہیے، کیونکہ اس کمی کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرف نکل پڑتے ہیں. دیکھیں، بنیادی طور پر مرزا صاحب لاجک یعنی عقل کے حوالے سے باتیں زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ عام بندہ اپنے آپ کو کرتا ہے بھئی میں جو سوچ رہا ہوں وہ سب کچھ ٹھیک ہے. صحیح. حالانکہ بنیادی طور پر عقل سپر نہیں ہے، سپر شریعت ہے. بے شک. سپر کہہ دیں یا اوپر کہہ دیں، جو بھی کہہ دیں، یعنی صحیح. اپر لیول کس کا ہے؟ شریعت کا ہے. عقل اس کے تابع ہے. یہی بات ہے کہ کئی دفعہ ہماری عقل کچھ کہہ رہی ہوتی ہے اور شریعت کچھ کہہ رہی ہوتی ہے. وہاں ہم نے شریعت کی بات ماننی ہے. کیوں؟ کہ شریعت کے بانی وہ ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، یا اس کے بعد اس کا نبی ہے کہ جو ہمارے لیے رحمت للعالمین بن کے ہے. لہٰذا وہ کوئی بھی ایسا آرڈر ہمیں نہیں دے سکتے ہیں جو ہمارے لیے ٹھیک نہ ہو. بظاہر ہمیں وہ باوجود اس کے کہ مشکل لگے یا ہمیں سمجھ میں نہ آئے. اسلام اسی چیز کا نام ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے آرڈر کے سامنے اپنا سر جھکا لیں. اب یہاں جو طریقہ مرزا صاحب کی تربیت کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو عقل پہ لا کر اس کو ادھر یا ادھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلاً ایک کرامت اولیاء کرام کی کرامت ہے، ان کا یہ انکار ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ کہانیاں، یہ تو کہانی ہے، اور وہ اس پر عقل لے کے آتے ہیں. مثلاً اگر کرامت ہے کہ فلاں ولی نے ایک ڈوبی ہوئی کشتی کو تیرا دیا، اب وہ کہتے ہیں کہ چھڈو انو، اے کشتی نہیں تراؤ، اے بار اے میری موٹر سائیکل ہے اینو ہٹا دو. یہ عام لوگ اس کو کہتے ہیں اور گل بڑی کی تھی. حالانکہ میں ان تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ بنیادی طور پر مرزا صاحب کا یہ جو جارحانہ انداز ہے یہ الہاد کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہا ہے. اللہ کی ذات اور اللہ کی طاقت کو اس کے خلاف ذہن سازی کے لیے لے کے جا رہے ہیں. مثلا چلو اگر مرزا صاحب کا یہ خیال ہے کہ بھئی نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے، یہ سب کچھ غلط ہے. اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے نا. بے شک. تو اگر کل کوئی ملحد جو اللہ کے وجود کا منکر ہے، وہ ایک قرآن کی آیت کوٹ کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں. تو کیا مرزا صاحب قادر ہے؟ اللہ جی قادر ہے. اچھا اللہ سے کہیے یہ جو نیچے مائک پڑا یہ اٹھا کر میرے ہاتھ میں دے دے، تو کیا اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے؟ مائک آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ آپ تو خدا کے وجود کو بھی اس دلیل سے ثابت نہیں کر سکیں. اچھا مفتی صاحب ایک بات بتائیں کہ ایک جو پوائنٹ میں نے پوچھا تھا وہ بیچ میں کچھ تھوڑا سا رہ گیا ہے کہ ویڈیوز دیکھ کر وہ اس طرف راغب ہونا، تو کیا
آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کی کمی ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے، جدید دور ہے سوشل میڈیا پہ یا کسی بھی صورت میں، کسی اپلیکیشن کی صورت میں، کہ جہاں پر کوئی بھی ایک آدمی جس کو دین کی اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے وہ ڈائریکٹ اس طرف راغب ہونے سے پہلے وہ تصدیق کر لے؟ دیکھیں کچھ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو مسلمانوں میں مسلمہ ہیں، اور جیسے عقائد ہیں، حلال اور حرام ہیں، ان میں تو جو صدیوں سے جو چیز ہے وہی ہے، ہم نیا اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ جدید ضروریات کے تحت جو ان نصوص کو سامنے رکھ کر، ان ادلہ کو سامنے رکھ کر ان میں سے مسائل کو اخذ کرنا، بہرحال ایسا ہونا چاہیے کہ سہولت کے تحت، اور ایسا ہے۔ اس وقت آپ گوگل پہ جائیں، بڑے بڑے جو اکابر بزرگ ہیں، یہ بڑے بڑے جو جماعتیں ہیں، گو کہ ایک جماعت کی اختلاف ہے، لیکن ہر جماعت کے حوالے سے اہل تشیع مکتب ہے، اہل سنت ہے، بڑے بڑے بزرگوں کے ان کے جو ہے نا پورے فتوے موجود ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں اور اس پہ عمل کریں۔